السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آفیشیل آنسر کی کے مطابق دسمبر 2022 کا پیپر جو ہوا تھا ہمارا 22 فیب کو ہوا تھا 2023 میں، اور اس کے کل 100 کوشچنس دیکھیں گے اور وہ بھی آفیشیل آنسر کی کے مطابق۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پہلا کوشچن اس کا یہ ہے، ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہیے، اسے مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرفداری اور حمایت کرنی چاہیے، اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحد و منظم ہو کر اپنی جدوجہد کو کامیاب بنا سکیں۔ تو یہ ترقی پسند ادیبوں کے جلسے میں یہ باتیں کس نے اپنی تقریر میں کہی ہیں تو بتانا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا حسرت موہانی، اس کا رائٹ آنسر دیا ہوا ہے UGC نیٹ NTA نے۔ تو اس میں سے کسی آدھے سے بھی ہمارا قول بن سکتا ہے، تو اسے ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد دیوا ہوا ہے ربائی کے دیگر دو نام کون سے ہیں؟ تو ربائی کے دیگر دو نام ہیں، اس میں ہے دو بیتی اور ترانہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر A ہوگا۔ مثنوی کے دو اشعار دیے ہوئے ہیں، بتانا ہے یہ کس مثنوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھرنا جو وطن کا مدعو ہے، اب صفحے پہ یوں قلم پھیرا ہے، کہنے لگی وہ مراد پائی، بولا وہ جو یہاں سے ہو رہائی۔ تو یہ گلزار نسیم کا شعر ہے۔ آگے دیے ہوا ہے یہاں پہ محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے کس جلسے میں پیش کی تھی؟ تو تاریخ بتانا ہے شب قدر کی، جس وقت محمد حسین آزاد نے یہ نظم پڑھی تھی۔ تو یہ پڑھی تھی 19 اپریل 1874 میں انہوں نے یہ نظم پڑھی تھی۔ اس کے بعد نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ تو آدمی نامہ یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے اور یہ مقمص کی حیت میں ہے۔ نظم شعاع امید کو شاعر نے کتنے ذیلی عنوانوں میں یا حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا ہے۔ شعاع امید یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ مابعد جدیدیت سرے سے ایک دینے فارمولے وضع کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامے جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں، یہ خیال کس کا ہے بتانا ہے۔ تو یہ خیال ہے گوپی چند نارنگ کا۔ ایک بند دیا ہوا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ اس بند کا تعلق کس نظم سے ہے۔ تو عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہیں فراق۔ تو یہ پورا بند ہے جو ہمارا ذوق و شوق نظم سے ماخوذ ہے، اور اس کے مصنف بھی اس نظم نگار ہے یہ علامہ اقبال۔ باقی کے نظمیں بھی علامہ اقبال کی ہے، لالہ صحرائی اور ساقی نامہ۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ ایک بند دیے ہوا ہے، یہاں ایک مصرع دیے ہوا ہے، بتانا ہے کہ قصیدے کے کس جز سے اس کا تعلق ہے۔ تو زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، عیاں ہو خامِ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ تو یہ شعر کا تعلق ہمیں بتانا ہے کہ قصیدے کے کس جز سے ہے، تو اس کا تعلق ہے تشبیب سے۔ حلقۂ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو یہ 1939 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اب یہاں پہ دو غزلہ کسے کہتے ہیں یہ بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی ضمین اور اسی ردیف و قافیے میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کہے ہو، اسے کہیں گے ہم دو غزلہ۔
तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में मुनक़िद हुई थी? तो ये मुनक़िद हुई थी दिसंबर 1938 में कोलकाता में। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत की थी? तो ये कुल 6 अदीबों ने दस्तखत की हैं। इस याद रखना है। इसमें है मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर है और एस भट्ट भी है। इसके अलावा और दिगर 3 हैं। इनमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है ये बताना है। तो शौकत सब्ज़वारी की किताब का नाम है उर्दू लिसानियात। ग़ज़ल के नुक़्ते आगाज़ और नुक़्ते इख्तिताम से मुताल्लिक़ ज़ैल में कौन सी बात दुरुस्त है? तो ग़ज़ल के आगाज़ में होता है मतला और ग़ज़ल के इख्तिताम पर होता है मक़ता। तो इसका राइट आंसर होगा मतला और मक़ता। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ पे फिर शेर दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें गालिब का शेर कौन सा है। तो नीचे जो दिए हुआ है शेर चौथे नंबर पर वो है गालिब का शेर। फ़ुर्सत कारोबार शौक़ किसे, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ। तो ये गालिब का शेर है। अशार से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। किस इल्म में हम किसी ज़बान से इस्तेमाल होने वाले अहम और तफ़ाइली आवाज़ों का तयन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ़ोनीमियात। अब यहाँ पे दिए हुआ है एक शेर, उसकी सनद पहचानना है हमें क्या है। तो दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस व बेजान सा क्यों है। तो इस शेर में एक तशबीह और इस्तिफ़ामिया अंदाज़ दोनों हैं। तो सवाल भी किया जा रहा और तशबीह भी दी जा रही है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ कुलियात मीर पहली बार कब और कहाँ से शाये हुई हैं। तो कुलियात मीर शाये हुई थी कोलकाता से 1811 में। दर्ज झैल बयानात को गौर से पढ़ें और सही बयान की निशानदही करना है। तो बयान है पहला, वर्ज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर हुई है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। उर्दू का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शरीयत या अदम शरीयत की बिना पर तारीफ़ या मज़म्मत नहीं होती। तारीफ़ और मज़म्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक़ होता है। तो देखिए इस शेर में पढ़ने से ये लग रहा है कि यहाँ पे तनक़ीद की गई है। तो ये इस तरह के क़ौल कलीमुद्दीन अहमद के होते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है वली की ज़ुबान के उन्वान से किसका मज़मून है जिसे कुलियात वली के मुरत्तब ने अपने मुक़दमे के बाद शामिल किया है। तो इसका वली की ज़ुबान ये उन्वान से मज़मून किसने बताना है। तो यह है अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी का मज़मून है। मुल्ला नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर किसने किताब लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी अब्दुल हक। इसके बाद है ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है। तो सलीम का ये बेतकल्लुफ़ दोस्त होता है बख्तियार। इसके बाद दिए हुआ है मीर अमन से क़ब्ल क़िस्सा चहार दुर्वेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया था। तो अता हुसैन ख़ां तहसीन ने इसका तर्जुमा किया था। सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में है। तो सब्ज़ परी, नीलम परी, लाल परी ये सारे किरदार हैं इंद्र सभा में। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे। तो जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम से रहा है और ये हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। शेर दिया हुआ है, इसका ताल्लुक़ किस नावल से है बताना है। मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात
تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ تو اس شعر پر کس ناول کا اختتام ہوا ہے؟ تو یہ ہے امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا کا اختتام ہوا ہے۔ نا جوار بھاٹا کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ ہے سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں علاؤ میں یہ شامل ہے افسانہ کس محقق نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا؟ تو معاصر کس نے نکالا تھا یہ بتانا ہے۔ تو یہ قاضی عبدالودود یہ ایک محقق ہے۔ شاعری کے لیے ایک شرح دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قول کس نقاد کا ہے؟ تو یہ ہے آل احمد سرور کا قول ہے۔ پخت موتیوں کی بڑی پائے زب کہ جس کے قدم سے گہر پائے زب، اس حیت میں کون سی صنعت ہے؟ تو یہاں پہ یہ شعر ہے، اس میں بتانا ہے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ تو تجنیس مرکب متشابہ یہ صنعت استعمال کی گئی ہے۔ ترائلیں کتنے مصرعوں پر مشتمل نظم ہوتی ہیں؟ تو یہ 8 مصرعوں پر مشتمل نظم ہوتی ہیں۔ سنسکرت شاعری میں رس کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو یہ ہے بھرت منی نے رس کا نظریہ پیش کیا ہے۔ مسافران لندن کے نام سے سر سید کے علاوہ کس نے سفر نامہ لکھا ہے؟ تو یہ لکھے تھے محمد سمیع اللہ خان نے لکھے تھے۔ اس کے بعد ہے رسالہ فوائد الناظرین کس نے جاری کیا؟ تو یہ جاری کیا تھا ماسٹر رام چندر نے۔ رسالہ محب ہند کس نے شائع کیا؟ تو یہ بھی انہی کا ہے، ماسٹر رام چندر کا۔ آگے مستزاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مستزاد کی 2 قسمیں ہیں۔ آثار سنادید کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ تو آثار سنادید کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا دہلی سے۔ کب شائع ہوا تھا؟ تو یہ 1847 میں۔ اس کے بعد یہ ہے یہاں پہ ایک شعر، یہ بتانا ہے کہ یہ کس درویش کے قصے میں آیا ہے۔ احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کہ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ تو یہ داستان باغ و بہار میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے کون سا درویش کرتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تیسرا درویش۔ یہاں پہ ذیل میں 2 زمرے دیے ہوئے ہیں اور 2 غلط، تو ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر دیکھ لیں، پہلا ہے یہاں پہ سی ہوگا اور بی ہوگا۔ محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، مسعود حسین خاں، گوپی چند نارنگ اور محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، گوپی چند نارنگ اور مرزا خلیل بیگ، یہ 2 بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، بی اور سی۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ نظموں اور شعراء کے لحاظ سے درج ذیل میں سے 2 صحیح زمرے ہیں اور ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو آدمی نامہ، بنجارہ نامہ یہ نذیر اکبر آبادی کی ہے لیکن خاک ہند نہیں ہے، تو اے نہیں آئے گا۔ اے جہاں ہے وہاں کٹ کر دیے، تو اب 2 آپشنز بچے، تو بی تو آئے گا ہی آئے گا۔ اب یہاں پہ سی اور ڈی میں دیکھ لیں، سی میں کیا ہے یہاں پہ، ڈی دیکھ لیں یہاں پہ مناجات بیوا، برکھا روت اور آثار سلف یہ الگ مصنف کے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی اور ڈی، یعنی کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، یہ ہے جوش کی۔ اس طرح سے یہ صحیح ہوگا۔ شعراء اور ان کے مجموعہ کلام کے لحاظ سے درج ذیل میں دیے گئے 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر پہلے میں ہے اسم اعظم، ساتواں در اور شام ہونے والی ہیں، یہ ایک ہی شعراء کے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ دیے ہوا ہے سی، عشق نامہ اور کیا درمیاں، یہ بھی ایک ہی مصنف شعراء کے ہیں، تو اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔
ذیل میں 2 زمروں کے اشعار صحیح ہیں اور 2 غلط، تو ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو وحدت عاشق و معشوق کی تصویر ہوں میں، تو یہ رائٹ ہوگا اس کا آنسر، اور دوسرا ڈی ہوگا اس نظر کے اٹھنے میں اس نظر کے جھکنے میں، تو یہ 2 اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اشعار دیے ہوئے ہیں، یہ بتانا ہے، اس میں بھی 2 صحیح اور 2 غلط ہیں، ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو بی ہے نالا و آہا کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سو، یہ ہوگا، اور سی ایک ہوگا اب شوق سے تم محفل اغیار میں بیٹھو، یہ 2 صحیح ہوگے، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیے ہوا ہے الفاروق سفر نامہ روم و مصر و شام، حیات جاوید اور مسافران لندن ہے، اور یہاں پہ سفر نامہ آ گیا تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پہ بھی ہے اس لیے اسے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے مسافران لندن ابن بطوطہ کے تعاقب میں غبار خاطر، یہ یہاں پہ یہ خطوط آ گئے، اس لیے بھی یہ غلط ہو جائے گا، تو اس کا رائٹ آنسر سی اور ڈی ہوگا، جس کا تعلق ایک ہی صنف سے ہے، تو سی اے اور ڈی۔ 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ غشائی آوازیں غین، قاف اور کاف ہے، دندانی آوازیں یعنی دال، نون اور سین، دال، نون اور سین، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے اور سی۔ اس کے بعد ہے آگے ہیں یہاں پہ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں پہ پھر آ گئے اشعار، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، یہ ایک ہوگا۔ اس کے بعد ہے سی ہے کفر کو چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کے لیے، تو اس کا رائٹ آنسر اے اور سی ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ ذیل میں بولیوں کے 2 صحیح زمرے اور 2 غلط ہیں، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے ہمیں۔ پہلا ہے یہاں پہ کھڑی بولی بندیلی اور گجراتی کا تعلق نہیں ہے، اس لیے اے یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ کھڑی بولی ہریانوی، برج بھاشا اور قنوجی، ان کا تعلق ہے بولیوں سے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ کھڑی بولی قنوجی، بندیلی اور ہریانوی، اس کا بھی تعلق ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی اور ڈی، تو اس کا بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر سی ہوگا، اے ابن نشاطی، ملا وجی، قواسی اور جنیدی۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے ڈی یعنی افضل، ملا نصرتی، مقیمی اور سید میران ہاشمی، تو سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے ذیل میں 2 شعر صحیح ہیں اور 2 غلط، ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے، تو بی یہاں پہ صحیح ہوگا، یا خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر خزاں کے آنے کی، یہ ایک صحیح ہوگا، اور اس کے بعد ہے سی ہر طرف سے ہے جہل کا بازار گرم، یہ 2 شعر صحیح ہوگے، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں پہ انقلاب، حویلی، صبح امید، چاند تاروں کا بن، یہ کیا ہے الگ الگ مصنفین کی ہے، اس لیے یہ غلط ہوگا۔ یہاں سے اے چلے گا، بی اور بی آئے گا ہی آئے گا۔ اب سی اور ڈی دیکھ لیتے، سی میں اور ڈی میں کیا آنا چاہیے، تو سی کیا ہے بدلی کا چاند، دل بے قرار سو جاتری، سمندر کا بلاوا، کلر کا نغمہ محبت، تو یہاں پہ ڈی دیکھ لیتے ہیں، بدلی کا چاند، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب اور کسان یہ جوش کی ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر بی اور ڈی ہوگا۔ مستقبل بھی یہ اکبر الہ آبادی کی ہی نظم ہے۔
اس کے بعد دیے ہوا ہے 2 زمرے دیے ہوئے ہیں اور 2 صحیح ہیں 2 غلط، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہاں دیے ہوا ہے سی، تنقید اور عملی تنقید کتابوں پر مشتمل ہے، ادب اور سماج، روایات اور بغاوت، افکار و مسائل۔ یہ ایک کے ہی ہیں، ایک ہی نقاد کے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ڈی ہے، اردو زبان اور فن داستان گوئی، یہ بھی ایک ہی۔ سخن ہائے گفتنی، عملی تنقید، اردو شاعری پر ایک نظر، یہ کلیم الدین احمد کی ہے اور یہ اوپر کا ہے احتشام حسین کی۔ تو سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ ذیل کے بیانات میں 2 صحیح ہیں اور 2 غلط بیان ہیں، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ اے ہے یہاں پہ رشید احمد صدیقی 20ویں صدی عیسوی کے ایک اہم خاکہ نگار اور انشائیہ نگار ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر اے ہے۔ اس کے بعد ہے مکتوباتی ادب میں اردو معلیٰ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو صحیح زمروں میں ہے یہاں پہ بی اور سی۔ بی میں ہے نشاط روح، اسم اعظم، عشق نامہ اور گل نغمہ۔ اوپر دیکھیں پھول بند، وکٹ کہانی، تضییق روزگار، اس میں قصیدہ آ گیا۔ آثار سلف اور شب قدر، بازآمد، تاج محل، تو یہ یہاں پہ نظمیں دیے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے۔ یہاں پہ ڈی دیے اندر صبا، بوستان خیال، ضحاک، یہاں پہ ڈرامہ اور داستان دونوں ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو سی، بی اور سی۔ یہاں پہ 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں دیے ہوا ہے ایک، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں، یہ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے وہ فراق وہ وصال کہاں، وہ شب وہ روز ماہ وہ سال کہاں، تو یہ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے اشعار ہی ہیں اور صحیح، 2 صحیح ہیں 2 غلط، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاں وہ سحر، یہ ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے دم بدم جھومتے تھے وجد کے عالم میں، یہاں پہ سی ہے وہ ایک جواں کا حملہ، کفار وہ کنا، یہ بڑھتے ہوئے ہجوم کا ہر وار روکنا، تو یہ 2 صحیح ہو گئے۔ بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ دیے ہوا ہے شاعروں کے اعتبار سے درج ذیل اشعار میں 2 صحیح ہیں اور 2 غلط، تو غلط کی نشاندہی کرنا، صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ ہمیں اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخ تعلق کی بہار، یہ صحیح ہے، عرفان صدیقی کا ہے یہ۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ ڈی، ہوا کے دوش پر جاتا ہے کاروان نفس، یہ بھی یگانہ چنگیزی کا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر بی اور ڈی ہوگا، بی اور ڈی۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں شاعروں کے اعتبار سے، یہاں پہ اشعاری دیے ہوئے ہیں، اشعار سے بہت کوشچنس بنے ہیں۔ ایسا آسا نہیں لہو رونا، یہ غالب کا ہے۔ دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، یہ غالب کا ہے، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ خاطر مایوس میں نقش امید وصل یار، تو یہ بی، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، یہ حسرت موہانی کا ہے۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں ذیل کے 2 بیانات صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں پہ دیے ہوا ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، گراہم بیلی کے انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے، یہ غلط ہوگا اس کا۔ اس کے بعد ہے اردو کی لسانی تشکیل، گیان چند جین کی مشہور کتاب ہے، یہ بھی غلط ہوگا، نہیں ہے۔ ہند آریائی اور ہندی، سنیتی کمار چٹرجی کے انگریزی ترجمے کتاب کا ترجمہ ہے، یہ رائٹ ہوگا۔ اس کے بعد مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف مسعود حسین خاں، یہ بھی رائٹ ہوگا، تو سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو ہمیں صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ سبرز، باغ و بہار، فسانہ عجائب اور بوستان خیال، تو یہ یہاں پر ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، یہ
داستان سے۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے کفن حد تک اور کفن حد تک اپنے دکھ مجھے دے دو اور چوتھی کا جوڑا، تو یہ بھی ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر بی اور سی ہوگا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح کی نشاندہی۔ ملا وجی، میر امن، رجب علی بیگ سرور اور میر محمد تقی خیال، یہ صحیح ہو گئے۔ اور اس کے بعد دیے آغا حشر کشمیری، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر اور محمد حسن، یہ ڈرامہ نگار ہیں، یہاں پہ داستان نگار ہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے اور ڈی۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح کی نشاندہی ہمیں کرنی ہے۔ تو سبرس سے قبل ملا وجی قطب مشتری لکھ چکے تھے، یہ صحیح ہیں۔ باغ و بہار گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی ہیں، یہ بھی صحیح ہیں، اور اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ نظموں اور شعرا کے لحاظ سے درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح کی نشاندہی کرنا ہے ہمیں۔ رامائن کا آخری سین خاک ہند اور حب وطن، تو یہ ایک ہی شعرا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تنہائی صبح آزادی باز آمد، یہ الگ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے کلر کا نغمہ محبت، جادری سمندر کا بلاوا، تو یہ میرا جی کی ہے اور یہ چکبست کی ہے، تو اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح کی نشاندہی کرنا ہے۔ یہاں پہ دیے ہوا ہے اے ہے نذیر اکبر آبادی، اکبر الہٰبادی، حالی اور جوش، اور بی ہے جگر اصغر حسرت فانی، تو اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ شاعر اور مصروں کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے، تو یہاں دیے ہوا ہے جگر مراد آبادی کا، اس میں مصرع تلاش کرنا تھا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پر چھا گیا، تو یہ اس کا رائٹ آنسر تیسرا ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں اے میں بھی تیسرا نہیں ہے، بی میں بھی نہیں ہے اور سی میں بھی نہیں ہے، تو ایک ہی آپشن سے ہمارا آنسر نکل کے آیا۔ اور اصغر کا ہے یہاں پہ اے، جب تو نظر آیا مجھے تنہا نظر آیا، یہ ہوگا۔ یگانہ کا ہے یہاں پہ زبانِ گنگ تک آیا نہ ماجرا دل کا، یہ ہوگا۔ اور فراق کا یہاں پہ ہم صغیرانِ چمن کچھ آشیانے کی کہو، یہ ایک ہو جائے گا، اس کا اس طرح سے جوڑنا ہے۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ محقق اور ان کی کتابیں کے لحاظ سے دیے ہوا ہے جوڑنا ہے، تو قاضی عبدالودود کا ہے غالب بحیثیت محقق، تو یہاں پہ اے کا 2 ہے، اے کا 2 کہاں کا ہے، یہاں پہ بھی نہیں ہے، یہاں نہیں اور یہاں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح گیان چند جین کا ہے یہاں پہ اردو کی نثری داستانیں، پھر محمود شیرانی کی کتاب کا ہے تنقیح شعر العجم، یہ ہوگا۔ اور جمیل جالبی کی ہے محمد تقی میر، اس طرح سے اس کا درست آنسر ہوگا۔ داستان اور ان کے کردار کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی، رانی کیتکی کی کہانی کا تعلق ہے کنور عہدے بان، تو یہاں پہ اے کا 3، اے کا 3 یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، تو رائٹ آنسر کیا ہے 2 بن گا۔ بی کا کیا ہے باغ و بہار شہزاد خان سے۔ بوستان خیال کا ہے معز الدین، اور فسانہ عجائب کا ہے دل آرا۔ شاعر اور ان کی وابستگی کے لحاظ سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے، تو یہاں پہ کس کا تعلق کس سے ہے بتانا ہے۔ مجروح سلطان پوری، ان کا تعلق ہے ترقی پسند ادبی تحریک سے، تو اے کا 2 یہاں پہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر اے ہوگا۔ اور مختار صدیقی، ان کا تعلق ہے حلقۂ ارباب ذوق سے۔ عمیق حنفی کا تعلق ہے جدیدیت سے، اور خواجہ حسن علی گڑھ تحریک سے۔ اس طرح سے نوعیت کے لحاظ سے کتاب اور مضمون کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے، تو اس آباد خرابے میں یہ کیا ہے ایک خود نوع، اے کا 4 یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں نہیں ہے، اس لیے کٹ کریں گے۔ نام دیو مالی کا خاکہ، یہ کیا ہے خاکہ ہے، بی کا 3 یہاں ہے، یہاں ہے،
یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح الفاروق، الفاروق یہ کیا ہے؟ سوائے حیات ہیں، تو سی کا ایک یہاں نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا۔ اور یہ سائیکل کی سواری، یہ انشائیہ ہیں۔ اس طرح سے تان کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے، تو یہاں پہ اس کا ہے مومن کا تعلق ہے دبستان دہلی سے، تو ایک کا تین یہاں بھی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح ناسخ کا تعلق ہے دبستان لکھنؤ سے، تو اس کا 4 بی کا 4، تو یہاں پہ بی کا 4 اس طرح سے، اور آگے اسے جوڑ دیں۔ راسخ کا تعلق کس سے ہے؟ عظیم آباد سے، اور امیر کا تعلق ہے دبستان رامپور سے۔ اس طرح سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ یہاں پہ 72واں کوشچنس ہے، شاعروں کے نام اور تخلص کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کرنا ہے، تو سراج الدین علی، ان کا اصل نام دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ تخلص دیا ہوا ہے، تو سراج الدین علی، ان کا تعلق ہے خان آرزو، یہ خان آرزو ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ دیا ہوا ہے نجم الدین کا اصل نام ہے آبرو کا نام ہے نجم الدین اصل۔ محمد شاکر، یہ ہے ناجی، اور ظہیر الدین کا تعلق ہے ہادی۔ اس طرح سے تخلص ہوگا۔ اس کے بعد اس کا رائٹ آنسر اے ہوگا۔ مثنوی اور اس کے کردار کی روشنی میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے۔ مثنوی دیے ہوئی ہے اور دوسری طرف اس کے کردار دیے ہوئے ہیں۔ یہ 73 کوشچنس ہے، تو یہاں پہ ہے گلزار نسیم کا تعلق ہے یہاں پہ محمودہ سے۔ قطب مشتری کا تعلق ہے مریخ خان سے۔ اسی طرح پھول بن میں ہے سمنبر، اور سحر البیان میں ہے مسعود شاہ، تو 73 کا رائٹ آنسر ہوگا 2۔ شاعر اور مثنوی کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کرنا ہے۔ مقیمی کا تعلق یہاں پہ ہے چندر بدن ماہیار، یہ مقیمی کی ہے۔ غواصی تعلق ہے سیف الملوک بدیع الجمال سے۔ اسی طرح شنود کا تعلق ہے یوسف زلیخا سے، اور نصرتی کا تعلق ہے علی نامہ سے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 2۔ 75 میں بولیاں دیے ہوئے ہیں اور بعض سائٹ میں اس کے علاقے دیے ہوئے ہیں 75 کوشچنس میں، تو رائٹ آنسر لہندہ کا تعلق ہے مغربی پنجاب سے۔ اسی طرح برج بھاشا کا تعلق ہے متھرا سے، بندیلی کا تعلق ہے جالون سے، اور قنوجی کا ہے فرق آباد سے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 2۔ زمانی اعتبار سے نظم نگاروں کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے، تو یہاں پہ ہے فیض، اقبال، شفیق، فاطمہ شعرا اور حالی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی۔ صنفی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے۔ ٹیڑھی لکیر، شاردا، اداس نسل بستی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 77 کوشچنس کا سی۔ 78 کا کوشچن تو زمانی اعتبار سے لگانا تھا۔ زمانی اعتبار سے ہے مرزا غالب، میر تقی میر، فراق گورکھپوری اور عرفان صدیقی، تو اس کا رائٹ آنسر بی ہوگا۔ 79 کا آنسر ہوگا یہاں پہ امتیاز علی تاج، رجب علی بیگ سرور، فضل علی فضلی اور محمد حسن، اس کا رائٹ آنسر سی۔ کوشچنس میں ہے سال وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب میں سے لگا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ محی الدین قادری زور، مسعود حسین خاں، گیان چند جین اور گوپی چند نارنگ، تو 80واں کوشچنس کا آنسر ہوگا سی۔ زمانی آغاز کے اعتبار سے ادبی تحریک یا رجحان کی صحیح ترتیب لگانا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق نہیں آئے گا یہاں پہ، ترقی پسند تحریک، رومانی تحریک، اس کے بعد ہے ماں بعد جدیدیت آخر میں آئے گا، حلقہ ارباب پہلے آئے گا، تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ یہ ہوگا رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور ماں بعد جدیدیت، تو اس کا رائٹ آنسر سی ہوگا۔ تو اس کا 82 کوشچنس ہے یہاں پہ سن وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے۔ سن وفات کے
लिहाज से। तो यहाँ पे है सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई और कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ऐसी क्वेश्चन है ज़मानी एतबार से शोरा की सही तरतीब की निशानदही करना है। तो यहाँ पे आएगा मोमिन आएगा, फिर शायद अजीम आबादी, शहरयार और जिगर मुराद आबादी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 84 क्वेश्चंस में है साल पैदाइश के लिहाज से। तो इसका वजी आएगा, वली आएगा, मीर और आबरू। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 84 का सी। एतबार से दर्ज झैल मसनवी निगारों की सही तरतीब लगाना है। मीर हसन, दया शंकर नसीम, मोल्ला। तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद आगे है 86 क्वेश्चन नंबर 86। इसमें दिया हुआ है एक दावा और दलील। अकबर के दरबार का मशहूर शायर अब्दुल रहीम खां खाना बुर्ज भाषा का मशहूर शायर गुजरा है। इसके बाद यहाँ पे दलील दिए हुई है, इसीलिए बुर्ज भाषा अहम ज़ुबान बन गई है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तो दावा तो सही है कि अकबर के दरबार का ये मशहूर शायर था, लेकिन इसकी वजह से ये ज़ुबान मशहूर बनी, ऐसा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दावा सही है मगर दलील गलत। नंबर 87, इसमें भी दावा और दलील दिए हुए हैं। इसमें दावा दिया हुआ है अमली व अदबी सतह पर सर सैयद एक अहद साज शख्सियत के मालिक है। तो ये सही है, यहाँ पे दावा क्या है, सही है। दलील चूँकि उन्होंने ख़याल अंगेज़ मज़ामीन लिखे हैं। तो इसका दावा सही है, लेकिन दलील जो है तो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा दावा सही है और दलील गलत है। उसके बाद 88 क्वेश्चन नंबर 88 में भी दावा और दलील दिए हुए हैं। दावा दिया हुआ है सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल की मशहूर मसनवी है। तो ये इनकी मसनवी नहीं है, अभी ऊपर हमने देखा कि ये क्या है, गवासी की मसनवी है। दलील है हुस्न शौक़ी कुतुब शाही अहद का अहम शायर है। तो दलील सही है, लेकिन दावा क्या है, गलत है। दावा गलत है और दलील सही। और दलील के ही क्वेश्चन है। दावा दिया हुआ है बाक़ुबहार की मकबूलियत का बहुत बड़ा राज उसकी फसाद और सलासत में है। तो ये भी राइट है। इस किताब का शुमार उर्दू के अहम दास्तानों में होता है। दलील भी सही है। यहाँ पे दावा और दलील ही दिए हुए हैं। मिर्ज़ा रुसवा का शाहकार नावल उमराव जान अदा है, ये राइट है। इसके बाद है इस नावल की शोहरत सिर्फ इसके किरदार उमराव जान की शायरी की वजह से हुई है। उमराव जान अदा की शायरी और किरदार की वजह से इसकी मकबूलियत नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मकबूलियत का सबब बनी हैं। तो यहाँ पे दावा तो सही है, लेकिन दलील क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर यही होगा। 91 क्वेश्चंस में है, यहाँ पे दिए हुए हैं सवाल। यहाँ पे इख्तिबास दिया हुआ था, मसनवी से इख्तिबास दिया हुआ था, उस पर सवालात किए गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मस्कुरा बाला के पहले शेर में मरक़ सहर के गोल से किसके जागने की बात की गई है। तो यहाँ पे बकौली के जागने की बात की गई है। 91 क्वेश्चन। 92 में यहाँ पे दिए हुआ है इस इख्तिबास के तीसरे शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पे देखा, ये तीसरा शेर ये है, देखा तो वो गुल हवा हुआ, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। तो इसमें इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है 92 क्वेश्चंस में। तो इसका राइट आंसर है वसाउल शफ्तीन, ये सनत इस्तेमाल की गई है। इसके बाद है 93 क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है मंदरजा बालास में कौन से अशार मुहावरे के इस्तेमाल से और ख़ूबसूरत हो गए हैं। तो यहाँ पे अशार बताना थे कितने, तो 3, 4 और 6। इसे 3, 4 और यहाँ पे 6। तो ये इसका राइट आंसर होगा। पे दिया हुआ है इस इख्तिबास के 90 शेर में थी सब्ज़े से रास्त क्या है, थी सब्ज़े से रास्त मुँह हर
اندام، تو اس کا موہر اندام یہاں پہ خوف کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہونے تھے، اس کا رائٹ آنسر۔ 95 کوشچنس ہیں یہاں پہ۔ زمین جس کہرام کو دیکھ کر لرزاں تھی وہ کہرام کیوں برپا تھا؟ تو یہ بتانا ہے یہاں پہ کہ چور کے داخل ہونے کی وجہ سے یا پھر پھول چوری ہونے کی وجہ سے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پھول چوری ہونے کی وجہ سے۔ اقتباس دیا ہوا تھا، یہ اقتباس تھا ہمارا باغ و بہار سے۔ یہاں پہ کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا اقتباس میں ملکہ کس کی خدمت میں آداب بجا لاتی ہیں؟ تو ملکہ بادشاہ کی خدمت میں آداب بجا لاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا میں وہی گناہ گار سے کیا مراد ہے؟ وہی گناہ گار سے مراد ہے بذات خود ملکہ مراد ہے۔ بادشاہ نے کسے اپنے تخت کے پاس کرسی بچھا کر بیٹھنے کا حکم دیا؟ تو کسے حکم دیا تھا انہوں نے؟ تو یہ ہے ملکہ کو حکم دیا تھا۔ مذکورہ بالا اقتباس میں بادشاہ بیگم کون تھی؟ تو یہ بادشاہ کی بیگم تھی، یہ رائٹ آنسر ہوگا۔ اس 100 کوشچنس میں ہیں جب بالا اختصار میں خاصہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو یہ ہے ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جو بادشاہ اور امراؤ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ڈی ہوگا۔ تو یہ تھے ہمارے کچھ 100 کوشچنس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ضرور سے اپنا اسکور، آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں، ضرور سے اس میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر اپنا اسکور ضرور سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔